الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، او قبراں تکنے ہو، جنازے اٹھنے تکنے ہو تے ہلے آیا نہیں آنی نے، تسی سمجھنے ہو کہ حیون قیوم اسیاں ساری عمر بیٹھے رہتا۔ دنیا کو محتاج سمجھتے ہو، دنیا کو بھکاری سمجھتے ہو، خود کو داتا سمجھتے ہو۔ تم کون ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم خود اللہ کے دسترخوان کے زلہ خار ہو، پورے چن کے کھانے والے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا حی یا قیوم، جس کے معنی ہیں ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، آپ نے اکثر پڑھا بھی ہوگا، کتابوں میں بھی سنا۔ کئی لوگوں کو تو 99 نام پورے یاد بھی ہوتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، جیسے یا رزاقو، یا وہابو، یا ہادیو، یا رشیدو، یا حیو، یا قیوم، یا عزیزو، یا متینو، یا قویو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو ہمیں ان کی تلاوت بھی کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس کو دوسری رخ میں پڑھنا چاہے، وظیفے کے رخ میں کئی لوگ پڑھتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھے، کسی عالم دین سے سن کے یا کسی بہت بڑے ایسی ہستیوں سے جو بڑی معتبر ہستیاں ہیں، اگر وہ آپ کو کسی چیز کا کوئی سلسلہ بتائے تو اس کے اوپر عمل کیا کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اخبارات میں کچھ جگہ پہ ورد وظائف پڑھتے رہتے ہیں، میں نے اکثر سنا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے، جہاں تک میرا مطالعہ، جہاں تک میں نے بزرگوں کی محفل اختیار کی ہیں، گولڑا شریف کی محفل میں بیٹھا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی صفاتی نام پڑھے تو اس کے اول و آخر میں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اول و آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھیں گے تو پھر اس کے زیر فوائد بھی ہیں۔ تو ہر اللہ کے نام کی ایک صفات ہے، صفت ہے، ایک دعا بھی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے والے، میں تیری ہی رحمت کا طلبگار ہوں، یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اور یا حی یا قیوم کی ایک تسبیح کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ وہی ذات ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے کہ جو آپ کی مشکلات آسان کرے، صرف وہی ذات ہے۔ جو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ ہی سے طلب کرو، وہی ذات ہے۔ کچھ لوگ، میں اس کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے میری گفتگو کا خلاصہ میرے چینل میں معاشرت کے حوالے سے گفتگو ہوا کرتی ہے۔ پیر صاحب کے میں نے بہت سارے بیانات سنے، پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے بڑے سارے انہوں نے بیانوں میں کہا ہے کہ حد سے باہر نہ نکلو، ہر جگہ ہر مقام اپنی اپنی جگہ کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کئی خطابات میں آپ بشک سن کے دیکھ لیں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کے بیانات۔ ایک بیان سننے کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ مختلف بیانات کا مطالعہ کریں، پڑھیں، سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیر صاحب نے اپنی زندگی میں جو زہری حیات تھے تو آپ نے کس قسم کے خطابات اور کن چیزوں کے اوپر تلقین کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ بزرگان دین کی، جنہوں نے اسلام کی خدمات کی، اسلام کے لیے کوششاں کی، ان کی قبروں پہ ضرور جایا کرو، ان کے وسیلے سے ضرور اللہ تعالیٰ کی کہ یا اللہ پاک میں تیرے مقبول بندے کے در پہ آیا ہوں، ان کے صدقے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پیر صاحب نے اس کے اوپر بڑے سارے بیان دیے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ آپ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے بیانات سنا کریں۔
اور میں نے کئی موقع پہ یہ بھی کہا ہے کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کو غور سے سنا کریں. یہ آپ کی بڑی دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ. جب تک ہم اپنے مذہب کے متعلق نہیں جانیں گے تو ہمیں کیسے اصلاح ہوگی؟ ہمارے معاشرے میں جو لڑائی جھگڑے فسادات غلط قسم کے رسم و رواج ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے جو علم ہے، اسلام کے نے جو ہمیں پیش کیا ہے، وہ اس سے ہم دور ہیں. تو ہمیں اس سلسلے میں میں نے بہت مرتبہ اس سلسلے میں بات کی ہے کہ ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کو غور سے سننا چاہیے. طارق جمیل صاحب کا پروگرام رمضان المبارک کے مہینے میں پورا مہینہ لگا رہتا ہے، تو بڑا اچھا بیان ان کا ہوتا ہے. آج تو نیٹ کا دور ہے، تو آپ اس پہ بھی جا کے ان کے بیانات کو سن سکتے ہیں، بڑی سہولت ہے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کا مطالعہ کریں، ان کو سنیں. پھر ثاقب رضا مصطفی صاحب ہے، جن کے اسلام کے لیے بے انتہا خدمات ہیں، ان کو سنیں. یہ دو ایسی ہستی ہیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب، کہ جن کو آپ سن کے آپ دین کے جو اصول ہیں، دین کے جو چیزیں ہیں، ان کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں دنیا میں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے. اور جہاں تک صوفی کا تعلق ہے، تو میں مرید بھی ہوں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے بیانات سننے کے بعد جہاں ان کے جو خطابات ہیں مختلف جگہ کے اوپر، پاکستان کے مختلف جگہ کے اوپر، اگر آپ ان کو سنیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر بے انتہا تبدیلیاں پیدا ہوں گی. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ آئے نا، تو آپ صرف اور صرف پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ کے بیانات کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ساتھ درود پاک پڑھیں. پیر صاحب نے ایک موقع پہ میں نے سنا کہ فرمایا کہ غور و فکر پلس ذکر کے اندر ہے. اگر غور و فکر کریں گے، ذکر نہیں کریں گے، پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگر ذکر کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. دونوں چیزوں کو ساتھ لے لے کر چلنا ہے، غور و فکر پلس ذکر. تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر ذکر بھی کرنا چاہیے اور غور و فکر بھی کرنا ہے. اب غور و فکر کیا ہے؟ تحقیق نہیں. کچھ لوگ تحقیق میں پڑ جاتے ہیں. تحقیق نہیں کرنی چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. اور تسلیم کیا ہے؟ تسلیم کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسا آسمان سجا ہوا ہے. سورج دیکھیں، سورج کی طرف نگاہ ماریں، ستاروں کی طرف نگاہ ماریں، سمندر کو دیکھیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھیں کہ یہ کس ذات نے بنائے ہیں. جب آپ ان چیزوں کے قدرت کی ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ غور کریں گے کہ کیسے اس کو بنانے والے کی کیا ذات ہے. وہ ہے اللہ. آپ ان کے اوپر غور کیا کریں، ان چیزوں کو، جانوروں کو دیکھیں، مخلوقات کو دیکھیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھیں، سمندروں کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، زمین، ان کے اوپر غور کیا. بس آپ نے غور کرنا ہے، اس کے اندر جا کے تحقیق نہ کیا کریں، غور کیا کریں اور دوسرا ذکر کیا کریں. یہ دونوں چیزیں لے کر چلیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی. اور آج کے میرا جو موضوع تھا ذکر، وہ تھا یا حیو یا قیوم. اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے یا حیو یا قیوم، جس کے معنی ہیں ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے والا. کوئی بھی شخص، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حیو یا قیوم
اول و آخر 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تا کا عدد میں پڑھنا چاہیے. یہ پڑھ کر ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے. تو حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.